واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر 12 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کے مقابلے پر یزد گرد کو تخت نشین کیا گیا۔ خاندان کسریٰ کا وہی ایک نرینہ یادگار رہ گیا تھا، اسے ہی تخت نشین کیا۔ ناظرین، رستم اور فیروز جو سلطنت کے دست و بازو تھے، آپس میں عناد رکھتے تھے۔ درباریوں نے ان سے کہا کہ اب بھی اگر تم دونوں متفق ہو کر کام نہیں کرتے تو ہم خود تمہارے فیصلے کیے دیتے ہیں۔ غرض یزد گرد کی تخت نشینی کے ساتھ سلطنت میں نئے سرے سے جان آ گئی۔ ملکی اور فوجی افسر جہاں جہاں جس کام پر تھے مستعد ہو گئے۔ تمام قلعے اور چھاونیاں مستحکم کر دی گئیں۔ عراق کی آبادیاں جو فتح ہو چکی تھی، عجم کا سہارا پا کر وہاں بھی بغاوت پھیل گئی اور تمام مقامات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں پہنچی تو فوراً مثنیٰ کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آؤ اور ربیہ و مضر کے قبائل جو عراق کی حدود میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو طلبی کا حکم بھیج دو کہ تاریخ معین پر جمع ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ خود بڑے ساز و سامان سے فوجی تیاریاں شروع کی۔ ناظرین، ہر طرف نقیب دوڑائے کہ اضلاع عرب میں جہاں جہاں کوئی رئیس، صاحب تدبیر، شاعر، خطیب، اہل الرائے ہو، فوراً دربار خلافت میں آئے، چونکہ حج کا زمانہ آ چکا تھا۔ ناظرین، خود مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے اور حج سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبائل عرب کا طوفان امڑ آیا۔ سعد بن ابی وقاص نے 3000 آدمی بھیجے، جن میں ایک ایک شخص تیغ و علم کا مالک تھا۔ حضرموت، صدف، مزہج، قیس، غیلان کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جمعیت لے کر آئے۔ ناظرین، مشہور قبائل میں سے یمن کے 1000، بنو تمیم اور رباب کے 4000، بنو اسد کے 3000 آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے واپس آئے تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ ناظرین، حکم دیا کہ لشکر نہایت ترتیب سے آراستہ ہو، میں خود سپہ سالار بن کر چلوں گا۔ چنانچہ ہراول پر طلحہ، میمنہ پر ایک اور سالار، میسرہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم کو مقرر کیا۔ فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر خلافت کے کاروبار سپرد کیے اور خود مدینہ سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مستعدی سے ایک عام جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمریں باندھ لی۔ ناظرین، سرار جو مدینہ سے 3 میل پر ایک چشمہ ہے، وہاں پہنچ کر مقام کیا اور اس سفر کی گویا پہلی منزل تھی۔ چونکہ امیر المومنین کا خود مارکہ جنگ میں جانا بعض مصلحتوں کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، اس لیے سرار میں فوج کو جمع کر کے تمام لوگوں سے رائے طلب کی۔ عوام نے یک زبان ہو کر کہا کہ امیر المومنین، یہ مہم آپ کے بغیر سر نہ ہوگی، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے جو معاملہ کا نشیب و فراز سمجھتے تھے اس کے خلاف رائے دی۔ ناظرین، عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلو، اگر خدا نخواستہ شکست ہوئی اور آپ کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ایک پر اثر تقریر کی اور عوام کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں تمہاری رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اکابر صحابہ اس رائے سے متفق نہیں۔ غرض اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود سپہ سالار بن کر نہ جائیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ اور کوئی شخص اس بارے گرا کے اٹھانے کے قابل نہیں ملتا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ شام کی مہمات میں مصروف تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کیا۔ لوگ اسی فکر میں تھے کہ دفعتاً عبد الرحمن بن عوف نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون؟ بولے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مرتبے کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ ان کی بہادری اور شجاعت بھی مسلم تھی، لیکن تدبیر جنگ اور سپہ سالاری کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تردد تھا، لیکن جب
تمام حاضرین نے عبد الرحمن بن عوف کی رائے کی تائید کی، چاروں ناچار منظور کیا، تاہم احتیاط کے لحاظ سے لشکر کی تمام مہمات قبضہ اختیار میں رکھی۔ چنانچہ ان مارکوں میں اول سے آخر تک فوج کی نقل و حرکت، حملہ کا بندوبست، لشکر کی ترتیب، فوجوں کی تقسیم وغیرہ کے متعلق ہمیشہ احکام بھیجتے رہتے تھے، اور ایک کام بھی ان کی خاص ہدایت کے بغیر انجام نہیں پا سکتا تھا۔ ناظرین، یہاں تک کہ مدینہ سے عراق تک کی فوج کی منزلیں بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی نامزد کر دی تھیں۔ چنانچہ مورخ طبری نے نام بنام ان کی تصریح کر دی۔ غرض سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کا نشان چڑھایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17-18 منزلیں طے کر کے ثعلبہ، بلازری نے ثعلبہ اور طبری نے زور لکھا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں مقامات آپس میں نہایت متصل اور بالکل قریب ہیں، اور یہاں مقام کیا ثعلبہ کوفہ سے 3 منزل پر ہے، اور پانی کی افراط اور موقع کی خوبی کی وجہ سے یہاں مہینے کے مہینے بازار لگتا تھا۔ 3 مہینے یہاں قیام رہا۔ مصنع موضوع ذی قار میں 8000 آدمی دیے پڑے تھے ناظرین، جن میں خاص وائل کے 6000 جوان تھے۔ مصنع کو سعد کی آمد کا انتظار تھا کہ ساتھ ہو کر کوفہ پر بڑھے، لیکن پچھلے مارکے میں جو زخم کھائے تھے بگڑتے گئے اور آخر اسی صدمے سے انتقال کیا۔ ناظرین، سعد نے ثعلبہ سے چل کر مشراف میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں مصنع کے بھائی ان سے آ کر ملے اور مصنع نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد سے بیان کیے گئے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا کہ فوج کا جہاں پڑاؤ ہو وہاں کے تمام حالات لکھ کر آئیں، سعد نے اس مقام کا نقشہ، لشکر کا پھیلاؤ، فرد و گاہ کا ڈھنگ، رسد کی کیفیت، ان تمام حالات سے ان کو اطلاع دی۔ وہاں سے ایک مفصل فرمان آیا ناظرین، جس میں بہت سی ہدایتیں اور فوج کی ترتیب کے قواعد تھے۔ سعد نے ان احکام کے موافق پہلے تمام فوج کا جائزہ لیا، جو کم و بیش 3000 ٹھہری، پھر میمنہ و میسرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے۔ فوج کے جدا جدا حصوں اور ان کے افسروں کی تفصیل طبری کے بیان کے موافق ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگی۔ حصہ ہراول یعنی اسٹرائک فورس، نام افسر زہرہ بن عبداللہ بن قتادہ، مختصر حال ناظرین، زمانہ جاہلیت میں یہ بحرین کے بادشاہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے وکیل ہو کر آئے تھے اور اسلام لائے تھے۔ ناظرین، حصہ میسرہ بایاں حصہ، نام افسر عبداللہ بن المعتصم، مختصر حال ناظرین یہ صحابی تھے۔ حصہ میمنہ یعنی دایاں حصہ، نام افسر عبداللہ بن المعتصم، مختصر حال نوجوان آدمی تھے، مرتدین کی جنگ میں نہایت شہرت حاصل کی تھی۔ ناظرین، حصہ ساقہ یعنی پچھلا حصہ، نام افسر عاصم بن عمرو التمیمی، ناظرین حصہ طلائع یعنی گشت کی فوج، نام افسر سعود بن مالک، ناظرین حصہ مجرد یعنی بے قاعدہ فوج، حصہ سلمان ربیعہ الباہلی، مختصر حال یعنی پیدل، ناظرین حصہ جمال بن مالک الاسدی، مختصر حال شتر سوار، ناظرین حصہ عبداللہ بن ذی سمین، مختصر حال قاضی اور خزانچی، ناظرین حصہ عبداللہ بن ربیعہ الباہلی، مختصر حال رائد یعنی رسد وغیرہ کا بندوبست کرنے والے، حصہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، نام افسر مشہور صحابی ہیں، فارس کے رہنے والے تھے، مختصر حال مترجم، ناظرین حصہ ہلال ہجری، مختصر حال فوج کے منشی، ناظرین حصہ زیاد بن ابی سفیان، مختصر حال طبیب۔ طبری نے طبیبوں کے نام نہیں لکھے، صرف اسی قدر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے ساتھ طبیب بھیجے۔ عمرائے عاشار میں 70 وہ صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ناظرین 300 وہ جو بیت رضوان میں حاضر، ناظرین اسی قدر وہ بزرگ جو فتح مکہ میں شریک تھے، 700 ایسے تھے جو صحابہ نہ تھے لیکن صحابہ کی اولاد تھے۔ ناظرین سعد بن ابی وقاص شراف ہی میں تھے کہ دربار خلافت سے ایک اور فرمان آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ، کوفہ سے 35 میل پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس
اس میں مقام کرو اور اس طرح مورچے جماؤ کہ سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں، تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے جاؤ، اور خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں کی پناہ میں آ سکو۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، قادسیہ نہایت شاداب نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ان مقامات سے اکثر گزرتے تھے اور اس موقع کی حیت اور کیفیت سے واقف تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 13 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔